انٹرنیٹ پہ سننے والے جو بڑے عہدوں پر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی مولا کا محب کالے کپڑے پہن کے آگے یا عالی مدد کر لیا تو رخ موڑ لیتے ہیں. غور فرمائیے گا. اب یہ بھی جملہ کہہ دوں میں، یہ عالی مدد بری بات نہیں ہے، اس میں عزم ہے، لیکن پہلے سلام کرنا چاہیے. سلام علیکم یا السلام علیکم، پھر یہ عالی مدد کہیں. کیوں؟ آغا خانی حضرات ڈائریکٹ یا علی کہتے ہیں، یا تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسناشری شیعہ ہے یا آغا خانی ہے. کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی تبلیغی بات نہیں ہو جائے، کیونکہ آغا خانی حضرات ڈائریکٹ یا علی کہتے ہیں، یا علی مدد. اور اس فریب میں بھی مت رہیے گا کہ وہ یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو رہبر و رہنما ہے پرنس کریم آغا خان، ان کا جو بھی ان کا رہنما ہوتا ہے اس کا اصل نام علی ہوتا ہے. یہ اس کو یا علی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کسی آغا خانی سے کہیں بھئی یا علی ابن ابی طالب مدد کہو، کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ ابن ابی طالب کو مدد نہیں مانگتا. وہ اس کو کہتا ہے کہ پرنس کریم آغا خان کو، یا جو بھی بن جاتا ہے اس کا نام علی ہوتا ہے. جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں، اس کا نام علی ہوتا ہے، لہذا وہ یا علی مدد کہتا ہے اس کو. تو آپ اگر سلام کریں گے پہلے تو سننے والے کو پتا چل جائے گا کہ اسناشری شیعہ ہے، آغا خانی نہیں ہے. اور بتا رہے ہیں، لہذا پہلے سلام کریں اور پھر یا علی مدد کہیں. اب رسول پاک کا فرمان ہے، کیا کہوں بات سے بات نکلتی ہے. ہمارے یہاں جو پیش نماز کی شرائط ہے نا، 7 شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلی شرط ہے، منظر بھائی غور کیجئے گا، سب سے پہلی شرط ہے صحیح النسب ہونا. میں کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح النسب ہونا پیش نماز. غور کیجئے گا، میں آیا مسجد میں، مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے. اب میں پوچھوں گا جا کے مولانا آپ صحیح النسب ہیں؟ غور کیجئے گا، بہت اہم بات کر رہا ہوں. میں ان سے پوچھوں گا، ظاہری جو اور شرائط ہیں، مثلا کہ چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، باشرہ ہونا چاہیے، ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جو باطنی چیز ہے مجھے نہیں پتا. اب میں پوچھوں گا مولانا سے، یا کوئی میں نماز پڑھا رہا ہوں، کوئی مجھ سے آگے پوچھے گا، میں تماچا ماروں گا. ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی مجھ سے آ کے پوچھے گا کہ مولانا آپ حلال زادے ہیں، تو میں لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا؟ تھوڑا سا جاگ جائے، میں اس میں نکتہ دینا چاہ رہا ہوں. میں کہوں گا کیا بات کر رہے ہو تم، تو کہے گا کہ پیش نماز کی شرائط میں تو میں نے پڑھا ہے. غور نہیں کروں، پیش نماز کی شرائط میں نے پہلی شرط یہ پڑھی ہے کہ حلال زادہ ہونا چاہیے. تو اب مجھے کیسے پتا چلے گا؟ آپ بتائیں. کوئی کہے گا؟ نہیں پوچھے گا آگے. تو اب رسول پاک نے کلیہ بتا دیا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علی سے وہ محبت کرے گا ہی نہیں جو حرام زادہ ہوگا. آپ کو سلامت رہے. تو اب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اگر دیکھ لیا کہ سر پہ کالا ماما ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر علی کی محبت سے سرشار ہے، اب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آ کے یا علی مدد کہہ دے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اگر اس کو ٹیسٹ ہی کرنا ہے، ہمارے یہاں بھی تو بیماریاں آ گئی ہیں نا، اگر اس کو ٹیسٹ ہی کرنا ہے تو سلام کے بعد یا علی مدد کر لے. اگر سر پہ امامہ بھی ہے اور مولا علی مدد کہہ رہا ہے تو پھر بلا جھجک پیچھے نماز پڑھ لے، اور وہی نماز 100% قابل قبول ہو جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہچان بتائیے محبت علی ابن ابی طالب، اور محبت علی ابن ابی طالب کا ذریعہ کیا ہے؟ یا علی مدد. اب جو مجھ جیسے بعض مولوی کہہ رہے ہیں یہ کیا سندھ والوں کی رسم ہے یا علی مدد؟ سندھ والوں کی رسم نہیں ہے، حلال زادوں کی رسم ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا. اس لیے اگر کہیں شک ہو تو سلام کے بعد یا علی مدد. تو بس
اگر کوئی عالی مدد آپ سے آ کے سلام کے بعد کر رہا ہے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ شیعہ اثنا عشری ہے اور میں بھی شیعہ اثنا عشری ہوں۔ اب اگر آپ کام نہیں کر سکتے، اختیار نہیں ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ خندہ پیشانی سے چائے پلائیں، اس کو خشک میوہ کھلائیں۔ بسکٹ کی روایت میں نے نہیں پڑھی، لیکن خشک میوے کی معصوم کا فرمان ہے۔ تہذیب الاسلام اگر یہاں کتاب ہے تو اٹھا کے دیکھ لیں، مولا حسین کا فرمان ہے، معصومین کے فرمان، کہ جب آپ کے گھر میں کوئی پہلا مہمان آئے، یعنی مہمان آئے، تو اس کے سامنے خشک میوہ رکھیں۔ خشک میوہ، خشک میوے کی روایت ہے، بسکٹ میں حرام حلال کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک گروہ کرنے والا آپ کا سلام اب مولانا وزیر نے کبھی گھر بلایا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کیا کھلائیں گے کیا پلائیں۔ تو خیر خدا انہیں سلامت رکھے۔ اور تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر محب اہل بیت ہے، وہ گیا، اس نے سلام عالی مدد کیا، اگر آپ کام نہیں کر سکتے اس کی خدمت کریں اور اس کے بعد کہیں بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر دروازے سے کہہ دیا کہ جاؤ یہ تو میرا وقت ضائع کرنے آیا، تو پھر امام اس نوکری کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے ساتویں امام اس نوکری کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ علی بن یقطین سے کیا کہا؟ مشتاق بھائی توجہ فرمائی، کیا کہا علی بن یقطین سے؟ کہ اگر کسی دن بھی میرا محب کوئی تمہارے پاس آئے اور تم نے اس کو لوٹا دیا تو وہ حرام ہو جائے گی۔ احمد جمال، احمد جمال جو اونٹوں پر ادھر ادھر مال لے کر جاتا تھا، اسے پتا چلا کہ علی بن یقطین مولا کے محب بھی ہیں اور وزیر اعظم بن گئے، تو آئے دروازے پر۔ ہارون رشید کے پاس ان کے پیسے پھنسے ہوئے تھے، اونٹوں پر ادھر ادھر مال جاتا تھا تو ہارون رشید کو کرائے پہ دے دیتے تھے اونٹ۔ دروازے پر آئے، لیکن علی بن یقطین نے کہ نوکر نے کہہ دیا کہ وہ مصروف ہیں۔ نوکر بھی کام خراب کرتے ہیں پاکستان اور ان ممالک میں جہاں نوکروں کا نظام ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں اس طرح سے نظام کہ دربان بیٹھو، یہاں تو سب واش روم بھی خود صاف کرنا ہے۔ تو وہاں پر دربان نے کہہ دیا کہ مولا مصروف ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد جناب احمد جمال چلے گئے۔ حج کا موسم تھا، علی بن یقطین حج پر پہنچے۔ جب حج پہ پہنچے اور امام کی خدمت میں مدینے آئے سلام کرنے، سلام کیا، امام نے رخ ادھر موڑ لی، دوبارہ سلام کیا، رخ ادھر موڑ لی، پھر سلام کیا، رخ ادھر موڑ لیا۔ قدموں میں گر گئے، مولا آپ ناراض ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں، تم نے ہمارے ایک محب سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ غلام نے تو کہا ہی تھا لیکن اجازت لے کے کہا تھا، اپنی مرضی سے نہیں کہا۔ کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ میں مصروف تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ ہاں میں ملتا ہوں تھوڑی دیر میں، لیکن کافی دیر ہو گئی اور وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں جب تک احمد جمال راضی نہیں ہوگا ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھیے ہم یہاں ایک دوسرے کے مومن کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ میں اس 6 مجالس میں روز ایک نہ ایک کوئی بات کہہ رہا ہوں کہ مومن آپس میں اختلاف نہ رکھیں، اور ایک دوسرے کا آئینہ ہے مومن، آئینہ ہوتا ہے مومن۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پہ نام نہ رکھیں کہ فلاں فلاں گروپ ہے، فلاں فلاں گروپ ہے، فلاں سینٹر میں کیوں جاتا ہے، فلاں سینٹر میں کیوں نہیں آتا، فلاں جگہ کیوں نہیں جاتا ہے۔ مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ لہذا مولا نے کیا فرمایا، ایک اونٹ پہ مال ادھر سے ادھر لے جانے والا جمال، جمال کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو اونٹوں کا کام کر، کہا کہ جب تک احمد جمال راضی نہیں ہوگا میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ کائنات کے امام کا مولا احمد جمال ہے بغداد میں اس وقت ہوں مدینے میں جاؤں گا، کئی دن لگیں گے، احمد سے معافی مانگوں گا، پھر آؤں گا۔ اتنا عرصہ اگر امام مجھ سے ناراض رہے تو گویا رسول ناراض ہے، رسول ناراض ہے تو گویا اللہ ناراض ہے، اور اللہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ جہنمی ہے۔ تو مولا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس اسنا میں اگر میری موت واقع ہو گئی تو اس کا مطلب ہے جب امام ناراض تو رسول ناراض، رسول ناراض تو اللہ ناراض، اور موت واقع ہوئی تو ڈائریکٹ جہنم میں۔
غور نہیں فرمایا. کیسے محب اہل بیت ہیں؟ کہہ رہے مولا میں معافی چاہتا ہوں. وارث کتاب کون ہے؟ جو مسافتوں کو طے کر سکتا ہے. امام نے فرمایا جاؤ جنت البقیع کے باہر ایک اونٹ تیار ہے، اس پر جا کر بیٹھ جاؤ. احمد جمال مدینے میں تھے، جنت البقیع مدینے میں. یہ جیسے ہی دوڑے ہوئے آئے، دیکھا کہ ایک اونٹ، ایک ناکہ تیار ہے جنت البقیع کے باہر. جیسے ہی علی بن یقطین آ کر اس پر بیٹھے، ایڑ لگائی، چشم زدن میں احمد جمال کے دروازے پر موجود ہے. میں نے تو بیان کر دیا. خدا آپ کو سلامت رکھے اور خدا آپ کو سلامت رکھے. کون مسافت طے کر سکتا ہے؟ وارث کتاب جو ہوگا. اب مولا نے خود مسافت طے نہیں کی، اپنے ادنا سے گناہگار غلام کو طے کرائی ہے. اور فرما رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا وارث کتاب ہوتا وہ ہے کہ چاہے تو خود مسافت طے کرے، چاہے تو بہلول جیسے آج کے صاحب تقویٰ کو مسافتیں طے کرا دے. علی بن یقطین مسافت طے کر کے اور پہنچے چشم زدن میں چند سیکنڈ میں، اور احمد جمال کے دروازے پر. کہاں؟ بتاؤ یار آپ. بغداد میں. احمد جمال جیسے دروازے سے باہر نکلا، وزیر اعظم میرے دروازے پر ہاتھ جوڑ کے کہ آپ کیسے زحمت فرمائی؟ کیا زحمت نہیں فرمائی؟ تم مجھے معاف کرو، میں معافی مانگنے آیا. تمہاری وجہ سے کریم امام مجھ سے ناراض ہے. تم جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے مجھے امام معاف نہیں فرمائے. انہوں نے کہا بھائی وزیر اعظم ہو، جان چھوڑو. میں نے معاف کیا. آپ میرے دروازے پہ. میں نے معاف کیا. احمد نے کہا، علی بن یقطین نے کہا نہیں ایسے نہیں، میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنے پیر نالین میرے دوسرے رخسار پہ رکھ کے زور سے دباؤ تاکہ تمہارے جوتوں کا نشان میرے رخسار پر لگ جائے. وہ نشان معافی کا امام کی خدمت میں لے جاؤں گا، تب مجھے اطمینان ہوگا. اندازہ فرمائیے، ہم یہاں لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں کتنے، اور پھر اکڑے رہتے ہیں کہ میں نے کون سی ایسی بات کر دی. لیکن احمد جمال کے جوتا نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں، نالین نیچے لیٹا زمین پہ، ایک رخسار پہ زور سے رکھوایا تاکہ خون کا گویا نشان بن جائے جوتے کا. وہ نشان اس کے رخسار پر یعنی خون ابھر آئے. پھر دوسرا رخسار رکھا اور کہا اب اس پہ زور سے اپنا پیر رکھو، اتنے زور سے کہ میرے رخسار پر خون کا نشان آ جائے. وہ بار بار کہتا ہے نہیں بھائی میں نے معاف کیا. کہا نہیں، مجھے امام کو راضی کرنا ہے. ایسے ہونے چاہیے مولا کے محب. احمد جمال رخسار پہ قدم رکھتا ہے اور یہ پھر مدینے پہنچتے ہیں. ویسے ہی چشم زدن میں اب امام کھڑے ہو کر استقبال بھی فرماتے ہیں اور گلے بھی لگاتے ہیں. درود پڑھنے والا نہ آواز سے لہذا اللہ صلی اللہ. بہت ہی معذرت کہوں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا اور 1 گھنٹے سے زیادہ آج جانا نہیں ہے. کہ بہت ساری چیزیں میں کم سے کم 7 مثالیں دینا چاہ رہا تھا وارث کتاب کی. انشاءاللہ یہ جو ہمارے بھائی سادات امروہہ والے مجلس کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس مجلس میں یاد دلائے گا تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ وارث کتاب کیسا ہونا چاہیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جو مثالیں رہ گئی ہیں، تقریباً 5 مثالیں رہ گئیں کہ کس انداز سے کتاب کے وارث کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے. اس لیے کہ قرآن مجید خود زندہ ہے تو وارث مردہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مردہ وارث ہوگا تو کتاب کو بھی مردہ کہنا پڑے گا، ورنہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ زندہ کتاب ہے. جب زندہ کتاب ہے تو وارث کو بھی زندہ ہونا چاہیے. کم سے کم ہر دور میں کسی نہ کسی ایک وارث کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس طرح سے موجود ہو جیسے عام موجود رہا کرتے ہیں، حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. تو انشاءاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. پھر ایک مرتبہ میں شکر گزار ہوں یہاں کی انتظامیہ کا، مولانا قبلہ احمد رضا صاحب حسینی کا کل مجھ سے مل کر گئے تھے اور
ان کا بڑاپن ہے کہ وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ یہاں آئے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. بس جو رونے آئے ہیں 2-4 جملے، اس لیے کہ یہ دن گریے کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں، جناب سکینہ سے منسوب ہیں. یہ جو دن ہے جناب سکینہ سے منسوب ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جناب رباب کو جب رہائی ملی، بس 2-4 جملے تفصیل سے پھر کبھی انشاءاللہ. جب رہائی ملی تو بیوی اپنے قید خانے سے، اور جب آئیں محملوں کے نزدیک تو جناب زینب عالیہ نے فرمایا کہ بھابی رباب جلدی کیجئے، کارواں آمد کربلا جائے گا، کربلا سے مدینے جائے گا، سوار ہو جائیے. تو جناب رباب ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں آقا زادی میں بیگانے کف کی ہوں، میں سید زادی نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ حسین جیسے امام کی مجھے زوجہ بنایا، علی اصغر جیسے کم سن کی ماں قرار دیا، سکینہ جیسی حسین کے سینے کی تعویذ شہزادی کی ماں قرار دیا. آقا زادی میں سید زادی نہیں ہوں، لیکن آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے توقف فرما لیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں ذرا قید خانے جانا چاہتی ہوں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، ہماری بچیوں کے خدا نصیب اچھے کرے. اللہ نے جس جس کو بچیاں دی ہیں ان کے پردے سلامت ہو، ان کے نصیب اچھے ہو. خدا بندہ ہمارے بچوں کو جناب علی اصغر کے صدقے میں دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے. خاص طور پہ یہ بچے جو مجالس میں ریگولر آتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے رہتے ہیں، ان کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھے. عزیزانو، جناب رباب نے جیسے یہ جملہ کہا کہ میں سید زادی نہیں ہوں، میں ذرا قید خانے جانا چاہتی ہوں، تو بی بی سوال کرتی ہیں بھابی رباب آپ ابھی تو قید خانے سے آئی ہیں، کون سے قید خانے جانا چاہتی ہیں، کیوں قید خانے جانا چاہتی ہیں؟ تو کہا کہ آقا زادی میں سکینہ سے ودا کرنا چاہتی ہوں، میں سکینہ کو خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں، سکینہ کو اب ہم ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں. عزیزانو، جناب زینب نے جیسے یہ سنا کہ بھابی رباب سکینہ سے ودا کرنا چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ بیٹا سجاد ذرا محملوں کو بٹھا دو. عزیزانو، محمل بٹھائے گئے اور اس کے بعد بی بی تمام بیویوں کو اشارہ فرماتی ہیں کہ سب محملوں سے اتر جائیں. حلقہ بنا کر، ایک حلقہ گول دائرہ بنا کر عزیزانو یہ ساری بیویاں جناب سکینہ کی قبر پر آئیں، اور جیسے قبر سکینہ پر پہنچی تو جناب زینب نے جو رونے آئے ہیں، میں آہستہ آہستہ مصائب پڑھ رہا ہوں. عزیزانو، جناب زینب نے قبر سکینہ پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے یہ جملہ کہا کہ بیٹی سکینہ، جب راہ کوفہ اور شام میں شام کے وقت پرندے اڑا کرتے تھے تو مجھ سے پوچھا کرتے تھے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں کہا کرتی تھی سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو سکینہ تم کہا کرتی تھی پھوپھی اماں کبھی میں بھی اپنے گھر جاؤں. اجرکم من اللہ، پھوپھی اماں کبھی میں بھی اپنے گھر جاؤں گی. اے سکینہ، میں علی کی بیٹی ہوں، تم حسین کی بیٹی ہو. اے سکینہ، ہمیں اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں زندگی دلا سکتے ہیں. عزیزانو، جناب سکینہ سے جب یہ بات کر رہی تھی جناب زینب تو قبر سکینہ ہلنے لگی، اور علی کی باب الحوائج بیٹی ایک مرتبہ قبر سے آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی اماں خدا حافظ و ناصر، میری قسمت میں یہی قید آنا تھا. اور پھوپھی اماں جب آپ کربلا پہنچے تو چچا عباس کی قبر پر جائیے گا اور میری طرف سے معافی مانگیے گا کہ سکینہ کہتی تھی اے چچا عباس، سکینہ آپ سے معافی مانگ رہی ہے، نہ میں آپ کو دریائے فرات پر بھیجتی، نہ آپ کے بازو قلم ہوتے، نہ آپ کا علم شہید ہوتا، نہ پھوپھیوں کی چادریں چنتی، نہ شمر مجھے تماچے مارتا. اے چچا عباس، سکینہ معافی مانگ. اللہ قوم الظالمین، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خداوندہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین اور غائبین کی شرعی حوائج کو پورا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوندہ وہ مومنین و مومنات جو اپنی بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ خداوندہ پاکستان کی اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت فرما، خود کش حملہ آوروں سے پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ خداوندہ یہاں رہنے والے تمام مومنین و مومنات جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، خداوندہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان بچوں کو دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کی توفیق عطا فرما، آخرت میں نجات عطا فرما۔ خداوندہ معرفت اہل بیت سے مالا مال فرما، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین سن لو میری صدا، تم کو نہیں پتا زینب کہوں فقیر، اے منکر و نکیر سن لو میری صدا، تم کو نہیں پتا زینب کہوں فقیر، یہ قبر نہیں ہے، یہ قبر نہیں ہے، اس کا ہے عزا خانہ جو بنت مرتضیٰ اے شبیر کی ہمشیر، زینب بنت علی، 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 زینب بنت علی۔ اے نکیرین سوالوں کی نہ برمار کرو، اے نکیرین سوالوں کی نہ برمار کرو، فرش مجلس ہے یہاں آؤ ادب سے بیٹھو، شکی مجلس ہو بپا حکم دیتی ہے یہی، زینب بنت علی، 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 زینب بنت علی۔ تم بھی آتے تھے درے بنت علی پہ اکثر، تم بھی آتے تھے درے بنت علی پہ اکثر، سجدہ شکر کیا میں نے بھی اس چوکٹ پر، جب بھی سجدے میں جبھی میں بھی کہتی تھی یہی، زینب بنت علی، 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 زینب بنت علی۔ کون مولا میرا تم کو بتاتا ہوں ابھی، کون مولا میرا تم کو بتاتا ہوں ابھی، آؤ بیٹھو تمہیں تلقین سناتا ہوں ابھی، کیا تمہیں یاد نہیں ہے مددگار میری، زینب بنت علی، 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 زینب بنت علی۔ داغ ماتم جو ہے تحریر میرے سینے پر، داغ ماتم جو ہے تحریر میرے سینے پر، ساتھ آیا ہے میرا حوالہ بن کر، کفن پر بھی میرے یہ عبارت ہے لکھی، زینب بنت علی، زینب بنت
علی زینب بنت علی زینب بنت علی زینب بنت علی زینب بنت علی زینب بنت علی زینب بنت علی. سن کے یہ بات نکیرین نے خالق سے کہا، سن کے یہ بات نکیرین نے خالق سے کہا، علی خدا بندہ زینب ہے یہ بندہ تیرا، کیا سوال اس سے کریں اس کے لب پر ہے یہی. زینب بنت علی 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 زینب بنت علی. Hussein, 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 Hussein. اسیر قافلہ دربار شام جب آیا، یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا، لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا، کہ باوقار ہوا کون کون ہے رسوا. او بد کلام ٹھہر، او بد کلام ٹھہر، بولی زینب کبریٰ، نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا. وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا، کہ جس سے عزت و توقیر بانٹتا ہے خدا. وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم، وہ بات تو ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اس کے، ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے. ید کل خیر بھی ہم، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی، ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری. لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی، سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی، جو برے تھے سو برا، جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا، جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا. ید کل خیر بھی ہم، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. کیا کہا تو نے، کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی. ہم کو قرآن ملا، رب کی شناسائی ملی، میرے پیاروں کو سنا پہ بھی پذیرائی ملی. ابن مرجانہ تیرے، ابن مرجانہ تیرے جب و دستار تلک، کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلک. ید کل خیر بھی ہم، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. اے میرے بھائی کے قاتل ہوس زر کے غلام، امتحان یہ بھی ہے میں اور کروں تجھ سے کلام. یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے خون کی حسام، مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام. کر کے تضحیق نبی، کر کے تضحیق نبی تجھ کو مزہ آتا ہے، انتقام احد و بدر پہ اتراتا ہے. ید کل خیر بھی ہم، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. اے یزید ستمی چاک بہت شاد ہے تو، قید کر کے ہمیں سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو. یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو، نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو. فیصلہ رب کا ہے، فیصلہ رب کا ہے، مہلت ہے سنبھل جانے کی، ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو سنبھل جانے کی. ید کل خیر بھی ہم، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن
سر دربار ستم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى شاهدين مستشهدين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بالفردوس. يا علي بن موسى يا الرداء كن شفينا وشفي والدينا اليوم جزاء ورحمة الله وبركاته. السلام علينا يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان. الأمان 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 من مدة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجا وسهلا ما تعالى مخرجا وزهورا وجعلنا من أنصارك وأوارك مشية المؤمنين ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد.